بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 15 مکمل کر لی تھی۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تختی نمبر 16، جس کے اندر ہم قرآن کے مختلف الفاظ کے جن کے اوپر تشدید اور شد آ جاتی ہے اور اس کے بعد حروف مدہ آ جاتا ہے، ان کو پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بتائیں گے۔ حروف مدہ ویسے 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ وہ ہوتا ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ اور واو مدہ وہ ہوتا ہے کہ ایسا واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے، اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ اور یا مدہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے ایسے حروف پڑھنے ہیں جن کے اندر حروف مدہ بھی آئیں گے اور اسی طرح مد بھی آئے گی اور اسی طرح تشدید شد بھی آئے گی اور اس کے ساتھ مزید دوسری چیزیں بھی آئیں گی۔ تو آئیے آج ہم اس تختی نمبر 16 کا پہلا پارٹ پڑھتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ کی طرف آپ غور و فکر کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاد زبر الف مد لام ضال، لام دو زبر لن ضالن۔ تو یہ پہلا لفظ تھا، یہ ضاد پہ سب سے پہلے پڑھیں گے۔ ضاد، اس کے اوپر جو زبر ہے پھر اس کو پڑھیں گے، الف اس کے آگے اس کو پڑھیں گے، مد کو پڑھیں گے، اور پھر اس کو ہم نے آگے کیونکہ یہ لام اگلی لام کے اوپر جو ہے وہ شد ہے تو پچھلے لفظ کو شد والے لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ بھی ملائیں گے۔ تو یہ حروف مدہ میں سے ہیں الف، اور ایسا الف کہ جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، اس کے اوپر زبر ہے، یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ تو اب ہم اس کو غنہ بھی کریں گے آخر میں، اور مد ہے الف کے اوپر، اس کو بھی ہم نے کھینچنا ہے، اور یہ 5 الف کے برابر اس کو کھینچا جائے گا۔ اس کو بڑی مد بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے ضالن۔ اگر ہم اس لفظ پر وقف کرنا چاہے تو آخری لفظ کو ہم ساکن کر دیں گے، بلکہ یہاں پر جو وقف ہوگا 2 زبر آگے الف آ جائے تو اس کی 1 زبر کو پڑھا جائے گا، اور وقف اس طرح ہوگا ضال، ایسے وقف کیا جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے دال زبر الف مد با داب، با زبر با دابا، کیونکہ شد اس کو سخت کر کے پڑھنا ہے، آواز کو روکنا بھی ہے اور سخت بھی کرنا ہے۔ تا دو زیر تن دابتن۔ اگر وقف کریں گے آخر میں تا ہے، اس کو ہا کے اندر بدل دیں گے ہم تو وقف ہو جائے گا، کیونکہ تا یہ والی تا ایک دوسری با اور تا ہوتی ہے، وہ والی تا نہیں، بلکہ یہ والی تا اگر آخر لفظ کے اندر آ جائے اور وقف کرنا ہو تو اس تا کو ہا کے اندر بدل دیتے ہیں، یہ قانون اور دستور ہے یہی۔ تو ہم اس کو وقف کریں گے دابہ۔ تیسرا لفظ حا زبر الف مد جیم حاج، جیم زبر جا حاجہ، کاف زبر کا حاجہ کا۔ تو یہ مد کو بھی پڑھنا ہے اور شد کو بھی پڑھنا ہے، اور آخر میں اگر ہم وقف کریں گے کاف کو ہم ساکن کر دیں گے حاجک، یہ وقف ہو جائے گا۔ اس لائن کا آخری لفظ ہے حا زبر الف مد جیم حاج، جیم پیش واو جو، یہ واو مدہ آ گئی ہے کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ حاجو، یہ جو ہا کو ہم کھینچ رہے ہیں یہ تو اس وجہ سے کہ اس کے اوپر مد ہے، اور جیم کو جو ہم کھینچ رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ واو مدہ ہے، کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، اور ایسے لفظ کو کھینچا جاتا ہے جس وجہ سے ہم جو یہ کھینچ رہے ہیں۔ حاجو، کاف زبر کا حاجو کا، وقف کریں گے حاجوک، تو یہ آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں
کہ آپ ان اصول و ضوابط کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔